السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم انشاءاللہ ایک ایسی حدیث سننے والے ہیں جس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا سارا گھر، ہمارا سارا خاندان اور ہمارا سارا مسلم معاشرہ، مسلم کمیونٹی بدل سکتی ہے اور اس قدر سنور سکتی ہے کہ غیر بھی ہمیں دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے کہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں اور وہ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث شریف بخاری و مسلم میں مروی ہے۔ مسلم شریف کے الفاظ کچھ الگ ہیں، ہم انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث سنتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی تم اس وقت کامل مومن بنو گے، مکمل مومن بنو گے جب اپنے بھائی کے لیے وہی چیز، وہی بات پسند کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی جو سلوک، جو بیہیویئر آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی سلوک اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ کریں۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہے، اس میں بہت کم الفاظ ہیں، لیکن یہ اپنے اندر ایک بہت بڑے سمندر کو لیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں گے تو ساس اور بہو کے جھگڑے، باپ بیٹے کے درمیان تعلقات، ماں اور بیٹے کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان تعلقات، رشتہ داروں کے آپسی تعلقات، ایک مومن بھائی کے دوسرے مومن بھائی کے ساتھ تعلقات، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلقات، سارے کے سارے اس قدر سنور جائیں گے کہ یہ دنیا ایک جو ہمارے لیے جنت ثابت ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، ہر مسلمان اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرا اس کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ بات کرے، اسے عزت دے کر بات کرے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ جب اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو دوسرا اسے معاف کرے اور اسے ایک چانس دے۔ تو اگر آپ کے کسی چھوٹے سے یا بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بھی اسے معاف کریں اور اسے پھر سے ایک موقع دیں۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ حسد نہ کرے، کوئی اسے جلے نہیں۔ مسلمان بھی کسی اور کی خوبی کو دیکھ کر، اس کی اچھائی کو دیکھ کر حسد نہ کرے، بلکہ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی میں اور اضافہ فرمائے اور اس کی دولت میں، اس کی یہ خوبی میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کوئی اس کا مذاق نہ اڑائے، لہذا وہ بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، تو وہ بھی کسی اور کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ مسلمان چاہتا ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ رہیں اخلاص کے ساتھ رہیں، نفاق کے ساتھ، یعنی اندر کچھ اور باہر کچھ، سامنے تو محبت دکھا رہے ہیں لیکن اندر آپ کے لیے نفرت کے جذبات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا نہ کرے تو ہم بھی کسی اور کے ساتھ ایسا نہ کریں، جو بھی ہمارے دل میں ہے اس کے سامنے بھی ہم ویسا ہی ایک صاف آئینے کی طرح رہیں۔ تو الغرض جتنی بھی برائیاں ہیں، مسلمان چاہتا ہے کہ دوسرا میرے حق میں وہ برائیاں نہ رکھے تو ہم بھی وہ ساری برائیاں دوسروں کے حق میں نہ رکھیں۔ مثلا ساس اپنی بہو کے ساتھ کیسا رہے؟ ایسے رہے جیسے وہ اپنی ساس کے لیے پسند کرتی تھی۔ یعنی جب وہ بہو تھی تو اپنی ساس کے متعلق اسے جو باتیں اچھی لگتی تھی اپنی بہو کے ساتھ بھی ان اچھی باتوں کے ساتھ رہے، اور جو باتیں اپنی ساس میں وہ برا سمجھتی تھی ان بری باتوں کو اپنے دل سے نکال دے، ان بری عادتوں کو چھوڑ دے۔ بہو اپنے ساس کے ساتھ کیسا رہے؟ وہ یہ سوچے کہ اگر میری بہو آ جائے اور وہ میرے ساتھ کوئی برتاؤ کرے
تو وہ برتاؤ میرے لیے پسند آئے گا مجھے یا نہیں آئے گا۔ تو جو اپنی بہو کے لیے وہ برتاؤ پسند کرتی ہے وہ اپنی ساس کے ساتھ ویسا ہی اچھا برتاؤ کرے۔ تو الغرض سارا مسلم معاشرہ اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی وجہ سے سدھر سکتا ہے اور بہتر سے بہتر بن سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی اس حدیث پر عمل کریں گے تو ہماری یہ دنیا بظاہر دنیا رہے گی لیکن جنت کی ایک کیاری بن سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔